بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے آباب برکت واسطے کوشش فرماؤ درود پاک دی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نویر القمر لا یمکن ثناؤ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رب ذوالجلال آج دی بابرکت محفل اپنے دربار دے در قبول فرمائے اور اس محفل پاک دی برکاتن اللہ آسانوں میں مستفیض فرمائے بالخصوص جس گھر دی طرفو اس محفل دے انتظام میں اللہ خصوصی رحم و کرم دا معاملہ فرمائے سڑے عزیز ہمیشہ کوشش کر دیں محفل پاک دی اللہ پاک اسی سارے نوں صحیح معنی دے در آقا کریم دی تعظیم و توقیر دی توفیق عطا فرمائے جتنے آباب اس محفل پاک دا حصہ اللہ سب نوں قدم قدم تے نیکیاں عطا فرمائے محفل کیونکہ ہونی ہی سٹارٹ ہوئی اور میں جیسا کہ بھائی ندیم صاحب نے وضاحت فرمائی ہے اپنے اگے پہنچن دی وجہ تو سب تو پہلے عرض کی تھی کہ موقع بخشا بنے جبکہ اسٹیج کی کافی نعت خان حضرات بھی باقی ہیں اور استاد قاری خالد محمود صاحب آبدہ خطاب بھی باقی ہے اللہ کریم اس ماہ مقدس کی برکات نال فلسطین دے مظلوم مسلمانوں کامیابی عطا فرمائے اور بالخصوص ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبوں نے باعزت رہائی نصیب فرمائے بھائی نے کوشش فرمائی ہے کہ ریکارڈنگ دا سسٹم موجود ہے ساڑھی فوٹو بھی اسی اللہ کرے سی توڑی ساڑھے نال ہو سی اور اگر اس کیمرے چ نام ہی آئی تو پھر اللہ دے کیمرے تے سارے دی تصویر آ رہی ہے اس واسطے کسی تے احسان کیتے بغیر سارے ہی سمجھایا کہ اسی اللہ اور اس رسول دے مہمان ہیں اور اللہ کریم ساڑھی حاضری کوشش سارے دی قبول و منظور فرمائے تے حکم مہربانی فرماونی ہے جی باسی دا پروگرام بانی میں لین دا تے منہ تھوڑا جا لمبے کر لینا ہے تاکہ کہ وہ غیر منوسی اسٹیج علیہ دی طرف نہ پہنچے باقی سبحان اللہ جڑی ہے وہ تھوڑی جو بچا کے رکھ لو بھئی جتنی دیر تک پروگرام ہوئے پہلے اگر سارے مقابل تھے باقی نو کہ عیسیٰ دیسا ہے اس سے کوشش کرنی ہے سبحان اللہ یعنی حساب کتاب نہ لکھنی ہے چلو سارے چہرے دے مسکراہٹ ہو گئی تے ہن لگ دے بھی اگر آغاز کر دیتا بنے تے اللہ خیر فرما دے سی آئے روز اس محفل دا انعقاد علاقے پنڈے شاہر دے اندر کریا کریا گلی گلی سما سجائے اللہ سجاون والے دے گھرانوں سجائے اور ہمیشہ بہار آشنا چہرے اسی طرح خوش و خرم رہے مار مٹھو سارے دی نگاہ بھی تیتھی ہوندی ہے تو سمجھ دی جلدی کوشش کرے نا ہے اس واسطے تھوڑا جو چلو احتیاط فرماؤنی ہے تیری وجہ تو دو چار ہور سائیں بھی اس انتقام کسی ہور پاس لگا بھی سی میں اس سے بارو لگیا نا پھر سمجھ کوئی نا میں کیونکہ ویسے بھی سوچ رہی ہوں تو نہ کہ بھی کسی گھنٹے دی کوشش کرنی ہے کوشش ہے بھئی جلد تو جلد تو انہیں چھوڑ دیتا بنے ایک آدھ بھی گل ہو گئی تھی انشاءاللہ کام پورا ہو گئی سی اس وقت میرے جو ذہن خیال ہے وہی ہے کہ جس طرح کسی رات نو گفتگو کر رہے سے اگر اسے ہی انداز نو قائم رکھے بنے تو اسی جلد اپنی میچنگ کر لی سائیں اور ایک دوے دے سنن سناون دے قابل ہو بھی سائیں رات نو ترے حدیث پاک توڑے سامنے عرض کی تھیاں اور دو صحابہ دے عمل پیش کی تھے آج بھی میری ایک کوشش ہے میری یہی خواہش ہے کہ اسی انداز نال میں اس نو اگے دی طرف لائے ہوئے
اور آتی استاد طارق صاحب جڑی داد دے رہے ہیں میں تو اس سے بڑا خوش ہو رہی ہوں بھئی کم از کم بھئی اگے یہ جی سسٹم بنیا تے بیلی کوشش کرے سن بھئی محفل ہاتھ چھوڑ کے سوڑنے چاہیے ہے چلو اللہ پاک کوئی راہ یوں جی کٹ دے بے کیسی اسے گل دے قائم اور دائم ہو بجائیں اس محفل جو سب تو بڑی خوبصورتی ہوندی ہے وہی ہوندی ہے کہ ہر کوئی خوشی چاہے ہوتا ہے کسی کوئی دکھ علی گھڑی دکھ علی کیفیت نہیں ہوتی ہر کسی نو آقا دی آمد دی خوشی ہے وڈے بھی خوش ہیں بچے بھی خوش ہیں گھارج بیٹھیاں بیٹیاں ماما بہنا وہ بھی خوش ہیں کیونکہ حضور دی ولادت با سعادت دا ماہ مقدس ہے سارے لوگوں نے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت حضرت بریدہ اسلمی حضور دا راستہ روکن واسطے آئے تو پھر پال کریم آقا علیہ السلام نے مکمل توجہ فرمائی تو پھر وہ لجپال کریم آقا دے غلام ہو گئے غلامی اختیار فرما لی آخرکار کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر نالے بھی عرض کرنے لگے سائیں میں کلہ نہیں آیا میرے نال ہور بھی چوکھا بندیاں دا جوڑے اگر تسی یہی نگاہ شفقت فرماؤ تو وہ بھی اسلام لیا ماں چاہتے ہیں کیونکہ میں انہوں دا سربراہ کم از کم 70 دے لگ بھگ آداد کے لوگ مسلمان ہو گئے اور اس راستے جو مسلمان ہوئے جس وقت انتہائی قافلہ مدینے دے قریب پہنچ رہی آئی انہوں نے جس ٹائم اسلام قبول فرما لیا اسلام اور سینے چرچ بس ونجے تو تمہیں پتہ ہے بھئی نواں بندہ کسی پاسے دا ہوئے تو پھر وہ دے جوش جذبات بھی بہت زیادہ ہوندے نا تو ان جنہ نیا اسلام قبول کیتا ہی پھر انہوں دی فرد محبت بھی آئی اور جڑا نواں محفل ہے چاہے اس کو پتہ بھی ہوندہ ہے کہ میں کم از کم اس انداز نال پاواں کہ میں سے نواں معلوم نہ ہوا یہ نہیں گل ہے نا بھئی اس علاقے نال رچ بس ونجا اس محفل دا میں حصہ بن ونجا تو انہوں دے دلے چاہیے آئی کہ کیونکہ مسلمانہ دا نبی آخری رسول بن کے جلوہ گار ہویا ہے اور اتنی تعظیم و تکریم دا مالک ہے کہ جس سے سر تے پہلے ابو بکر نے چادر کرائی ہوئی ہے وہ کتنی عظمت والا نبی ہے پھر انہوں نے بھی موقع مل گیا کہ اس ہستی دا ادب و احترام اسی اس انداز نال کر رہا ہے تو پھر وہ سارے شاہ سوار اپنی سواریاں تو اتر ہے سواریاں تو اتر کے انہوں نے پھر اس طرح سایہ حضور دی ذات اقدس کر دیتا اور نال پھر انہوں نے کو لیزیاں تلواراں انہوں بھی لہرانیاں شروع کر دیتیاں انہوں نے یہ کہا کہ حضور کیونکہ اسی توڑے نال آگئے ہیں تعداد زیادہ ہوگی پھر اسانو شاہانہ انداز نال داخل ہونا چاہیے تو جس ٹائم وہ شاہانہ انداز نال داخل ہویا مسلم شریف دی حدیث سے پاک ہے تو اس ٹائم وہ ساری بچیاں بچے آکھ رہے ہیں ینادون ہیں ندا کڑی کر رہے ہیں یا محمدہ یا رسول اللہ یا محمدہ یا رسول اللہ امام مسلم نے اس حدیث سے پاک میں نقل فرمایا کہ انہاں بچیاں دی اس تو بڑی کی خوشی ہے کہ وہ آکھ رہی ہیں کہ ساڑھے گھر حضور آ گئے ساڑھے گھر نبی دی جلوہ گری ہو گئی تو پھر رات علی جملے دوبارہ ذہن چ رکھ لو بھئی حضور دی ابو طالب نے پشت لائی کہ اللہ نے مین جاری فرما دیتا حضور دی پشت مبارک کعبہ دی دیوار نہ لائی اللہ نے رحمتہ عطا فرما دیتیاں تو اگر چھوٹی عمر حضور دی کنڈ مبارک آپ دی پشت مبارک کعبہ دی دیوار نہ لگے خدا رحمتہ جاری و ساری فرما دیں دے جس ٹائم حضور اعلان نبوت نال ہدایت واسطے درمیان جلوہ گارو اسن پھر کائنات عالم کتنا بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر حضور کیونکہ 40 سال تو بعد اعلان نبوت دا اظہار فرمایا 13 سال حضور نے اس دیس دے اندر گزارے پھر میرے دل تسی انتہائی خاموشی نال توجہ فرماونی ہے کہ دین دی اہمیت کیا ہے دین دی عظمت اور سر بلندی کیا ہے کہ حضور ایسے شہر مقدس نو چھوڑ رہے ہیں ایسی مسجد نو چھوڑ رہے ہیں ایسے گھر نو چھوڑ رہے ہیں کہ جس نو ویکھن دے اللہ نیکیاں لکھی رکھ رہے ہیں فرشتہ نو حکم ہوندہ ہے سارا نو پتہ ہے بے 120 نیکیاں جو ٹوٹل روز نو ویکھن والے نو مسجد حرام بان والے نو تے زمزم پیون والے نو خدا دیندا ہے تے جتھے صرف نگاہ پا کے ویکھی بندہ کعبے نو تے فرشتے نیکیاں لکھ دے رہے ہیں تے بندہ طواف کرے تے 60 رحمتاں خدا دیاں پیاں اتردی ہوئیں ایسے مقدس شہر جو دسو شہر چھوڑنا کتنا ایک مشکل ہو سی جتے ایک انسان نفل دی نیت نال سر دھر دے تے اللہ اللہ سجدے دے ثواب دے 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 اور پھر سارے لوگوں نے پتا ہے بیماراں واسطے اللہ نے آب زمزم جاری فرمایا ہے اور بیماروں کو صحت و عافیت حاصل ہوندی ہے تو میرے نبی نے اس شہر مقدس دی طرف نگاہ نہیں فرمائی حضور لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ اس گھر نو آباد کرن واسطے بھی ہجرت ضروری ہے
بھئی نامی خیال ہوئے پھر بھی کوشش فرما لوے ہے کہ اتنی دین دی اہمیت ہے نا، دین دی اتنی کامل اہمیت ہے کہ حضور جیسی ذات نو اسلام واسطے ہجرت کرنی پئی ہے. حضور بھی اپنا سارا خاندان قبیلہ سب کچھ حضور نے چھوڑ دیتا ہے. لجپال کریم آقا دین دی سر بلندی واسطے شہر یار چھوڑ رہے ہیں تے مدینہ دی بستی نو آباد کر رہے ہیں. بھئی مکہ میرا تے اے ایمان ہے کہ اے وہ گھر ہے جس نو اللہ اپنا گھر قرار دیتا ہے، تو سمجھو یہ شہر اللہ دا ہی آئی نا. تے اللہ دا شہر حضور چھوڑ کے کس طرف جا رہے ہیں؟ مدینہ تشریف دی طرف، جس نو سابقہ ناج سارے لوگوں نے پتہ ہی حسرہ بھائی. حضور دے قدمہ دی برکت نال شروع جو کم پچھو ہو گیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قصہ تے پچھو بھی اللہ کریم نے شروع فرما دیتا کہ تسی اتنے عظمتاں والے رسول ہو کہ جس دھرتی دے توڑے پیر لگ دے گئے خیر و برکت شامل ہو اس استاد. تو حضور نبی رحمت نے اسلام دی سر بلندی واسطے سفر اختیار فرمایا ہے. سارے لوگوں نے پتہ ہے کہ جس آدمی نے ساریاں نمازاں مسجد اندر پڑھی ہوئے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور جس نے پھر کسی نیک مقام تے نمازاں پڑھی ہوئے اس کی خوشی اس تو زیادہ ہوندی ہے. پھر جس نے کسی کامل دے پیچھے نماز پڑھی ہوئے پھر اس تو زیادہ خوشی ہوندی ہے کہ جس ہستی نو اللہ مسلح دا مقام بھی کعبے دی دیوار عطا کیتی ہوئے. بے اس دیوار نال تسی مسلح پاؤ تے دنیا دے بہترین لوگ حضور دے پیچھے نماز پڑھن والے ہوئے. اور سارے لوگوں کو پتہ ہے میں تے ویسے جتنے دن بھی کعبۃ اللہ نماز پڑھی آئی تو میں پھر سجدے والی جگہ تے کدی نگاہ نہیں رکھی، میں ہمیشہ کعبہ ہی ویکھی رکھتا ہوں. بھئی شاید کہ کوئی اس نال اتفاق نہ کرے. آج جا سب اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز حکم تے ہے کہ جدو قیام کرو تے تھوڑی نگاہ سجدے والی جاتے ہونی ہے نا. تے میں آدم نہیں کعبہ ویکھی رکھا ہے، نیکیاں بدنی ہوں نہیں ہوندا بھئی اللہ دا بندہ گھر ویکھی رکھے تے ساڑی نماز سٹی اسی ساڑی نماز ضائع نہیں ہوندی. اس واسطے میں کعبہ شریف نو ویکھ کے جدو تک نگاہ ہویا تے میں کعبہ ہی ویکھی رکھتا ہوں. تو مطلب ساڑی یہ خوشی ہے جس ٹائم امام الانبیاء دے سامنے کعبہ ہو سے پھر اس ٹائم دنیا دے تصورات آ کے ویکھو تو صحیح کہ عالم اسی خوشیاں دا. تو حضور لجپال کریم آقا نے چند نفوس قدسیہ نال حضور رخت سفر بن کے مدینہ جلوہ فروز ہو گیا. اور میرے لجپال کریم آقا نے اس علاقے جا کے سمجھو ایک نئی بنیاد رکھی، ایک نئی سوسائٹی محلہ تیار کیتا. دنیا دا بہترین ڈیفنس ہوئی آئی جتے حضور آ گیا. سب تو دنیا دا وائٹ ہاؤس ہوئی آئی کہ جس تے گھارے چ حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں. اور سب تو 7 سٹار ہوٹل ہوئی آئی جس سے حضور کھا رہے ہیں. بھئی نامی سمجھ آوے پھر بھی واڑیاں کو پوچھ لینا. بھئی سب تو بلند گھر ہوئی جس سے قدم حضور دے لگ گئے. سب تو عظیم او دسترخوان ہے جس تو کھانا حضور نے نوش فرما دیا ہے. اور سب تو بلند بخت او برتن ہے کہ جس نال میرے محبوب دیا مقدس انگلیاں لگی ہیں. میں کوشش کرے سا کہ میں اپنی منزل تک پہنچ ونجا، ہو سکتا ہے رائی ونجا میرے نال رہنمائی فرمایا. بھئی سب تو او دسترخوان برکت والا ہے جس نو حضور دے ہاتھ لگے. سب تو وڈی او برتن مونگری ڈونگی جو بھی آتے ہوندے او چھپی او خوش قسمت ہے کہ جس نال میرے نبی دی انگلیاں لگی ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس نے کسی عام ہاتھ نہیں لایا، کائنات دے سردار نے ہاتھ لایا ہے، برکت علی ذات نے ہاتھ لایا ہے. بھئی تبوک دے موقع تے حضور صحابہ نالے نے فرمایا بھئی اس مقام تو پانی کسی نہیں پیمنا اگر کسی نے پیاس لگی بھی ہوئے. غلاموں نے پوچھا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب فرمایا اتھے قوم سمود ہلاک ہوئی ہے لہذا عذاب والی طرف تسی نگاہ ہی نہیں کرنی ہے. اگر صحابہ پہنچے تے اس خو تے گئے، جدو خو دا پانی چیک کیتا تے وہ کڑوائی. صحابہ نے کہا ہاضا ویسان اے تا کڑوا ہے ترش پانی ہے. میرے محبوب اپنا لعاب دہن پا کے فرمایا ہاضا نعمان. ہن منہ میرے در کریا تو اس کے کچھ بھی نہیں ہونا. میں جو جملہ بولنے لگا میرے نبی اپنا لعاب پا کے فرمایا ہن چیک کرو ہن کیویں. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی نا اس کے بندہ چلو گھارے چوسے نہیں آتا بھئی ٹیسٹ کر دے دا ذائقہ ٹھیک ہوئے ہیں. ہن نزل والے تک ہی نہیں آکھنا تو دس بھئی تے بونے لا چھوڑیے ہیں. کم از کم مجھ سے نہیں آکھے بڑا نا جو اس چیز تو واقف ہے. تو میرے نبی سائیں جیڑے پہلے پی چکے ہیں نا جن آکھا کہ پانی کڑوا ہے حضور لعاب دہن پایا. میرے محبوب فرمایا ہون اسی تھوک سے ٹکلے ہون چیک کرو نا ہے. جس سے صحابہ نے اپنا ڈول پایا، ڈول پا کے چیک کیتا تے جدو منہ دے قریب کیتا انہاں کہا حضور بس او پہلے والی گل نہیں رہی ہون تو تہاڈا لعاب آ گیا اس تو میٹھا کوئی نہیں بولا. سبحان اللہ. میٹھا
محسوس نہیں ہوتا بھئی میں جو آکھنا چاہنا وہ جی گھل بچالے کھلوتی ہے اواڑیاں گواڑیاں نو قانون آپ کے آکھنا توجہ رکھ سکتے میرے لجپال کریم آقا نے مت اگر لعاب دہن پا دے من خو اتنا مٹھا ہو گئی جائے حضور لجپال کریم آقا برتن پکڑ لیں دے اتنا قیمتی ہوندہ ہے کہ ساری زندگی اس میں استعمال کوئی نہیں کردا آج بھی لوگاں پتہ ہے کہ مسجد نبوی دے اندر بھی حضور دے استعمال علیہ برتن اسے طرح موجود ہے ہن موجود کے نہیں آج بھی یعنی اس صفت اسی گئے ہیں تو اس کی آج سار نو دوبارہ تعمیر ہو رہی گئی اور کچھ اسی شاید کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہو سن لیکن قریب ہے کہ جلد نہ مکمل کر لی اسی کوئی اتنا بڑا وقت نہیں لگنا اس وقت بھی مسجد اندر او اشیاء اس طرح موجود ہیں کہ جنہاں نو 14 صدیاں پہلا حضور دی ذات نال نسبت ہوئی ہے حضور نال نسبت ہوئی اس نسبت دی وجہ تو لوگاں پھر انہوں استعمال نہیں کیتا 14 صدیاں بعد بھی آون والے سجنہ واسطے نشانیاں باقی رکھی ہوئی ہیں وجہ کیا ہے کہ ان تواڑے جیسا آدمی میرے جیسا گنہگار آدمی اگر وہ جائے حج دی نیت واسطے وہ جائے عمرہ دی نیت واسطے اس واسطے سہولت ہے کہ وہ ویکھے کہ اے نبی سائن برتن استعمال نعرہ تکبیر محبت آل رسول استقبال فرمائیے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی عشق محبت آستان علیہ ٹیپا پیرا شریف عزیزان گرانی آل نبی اولاد علی فخر و سعادت گل گلشن علی انتہائی کرم نوازی آپ فرمانے ہوئے آمین برد تشریف لے کے آ رہے ہیں میری مراد حضور قبلہ عالم بن سید علی جواد شاہ در حمدانی زیب و زینت استان علی ٹیپا پیرا شریف آپ تشریف لے کے آئے اپنے غلامت درمیان دل دیا تھا گرائیاں اہلوں و سالوں مرحبا اللہ کریم صلات کرام دا سایہ توڑے نیرے تیر اپنے غلامت مالک تادیر سلامت رکھے اب آپ محبت نال تشریف رکھو جی بسم اللہ اللہ پاک سلامت رکھے دوبارہ درود پاک دی تلاوت فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبرکہ وسلم ست بسم اللہ جی آیا نو سارے خاموشی اختیار فرما لو تو زیادہ بہتر ہے حضور قبلہ پیر سید علی جواد شاہ حمدانی زید لطفو آپ معافی اللہ حسن بنے اللہ پاک آپ دے فیوز و برکات جاری و ساری فرمائے اور ویسے آپ دا حکم بھی اسی طرح ہی کہ میرے آمد خطبہ شروع ہوئے چلو کچھ حصہ ثانوی نواز شاہد جو حاصل ہو سی 14 صدیاں بعد اس واسطے آثار رسول باقی ہیں کہ او آوان آلے ویکھن دونان خوشی ہوئے اور کم از کم تسی بدر دی طرف جاؤ سارے لوگانوں مدینہ تجیب آچو بدر دا سفر حاصل ہوندہ ہے لوگ زیارت واسطے وہی دیں سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اتھے نماز پڑھانے دی کوئی فضیلت تا کوئی نہیں لکھی ہوئی میتے نماز پڑھو تے مسجد نبوی دی طرح تو 50,000 نماز ثواب مل سی یا کعبہ دی طرح لکھ نماز ثواب مل سی قطعاً اس طرح نہیں لیکن 14 صدیاں بعد دی دل دی حسرت ہوندی ہے ہر ونن آلے دی کہ وہ مقام تے ویکھیے کہ جیتے اسلام دی پہلی جنگ ہوئی ہے یعنی ایک آدمی دی خیش ہوندی ہے لوگ اجے بھی یہ پتہ نہیں کس عقیدت و احترام نال ویندن پھر وہ لوگ طیف تو واپس ہٹدن قبیلہ بنی سعد انہاں دی پہنچ نہیں ہوندی کچھ ایسے واقعات ہو گئے یعنی آدمی قتل ہو گیا اس سے وجہ تو بہانہ مل گیا انہوں بند کر دیتا یعنی 14 صدیاں بعد لوگ حج نال بہت سارے ایسے مقامات ہیں جڑے تلاش کر رہے ہوندن اور کیوں انہوں نے پتہ ہوندہ ہے کہ یہ مقام ہیں جتے حضور نے سفر فرمایا حضور دے قدم مبارک لگے تب یہ عین ہی اسی طرح حضور لجپال کریم آقا نے لعاب دہن پایا حضور نے فرمایا کہ ہون اسی لعاب پایا تے ہون چیک کرو پانی کس طرح ہے جس ٹائم غلاموں نے پانی پیتا تو نہ عرض کیتا حضور اے پانی تے انتہائی میٹھا ہو گیا ہے اے پانی تے انتہائی میٹھا ہو گیا تے اس گل دی طرف توڑا درمیان جو اے سبحان اللہ دی وجہ تو کوئی کام مرز کم کوئی اگر پوزیشن ڈھلی ہوگی تو اس تو تھوڑے اٹیٹ فرما لی سو اگر حضور لعاب دہن پاون تا روز نہیں پاونا پاوندا ایک واری پا دے میں تے چشمہ مٹھا ہو گئی دے
اور اگر ایک دفعہ حضور رات کے جابر دے اٹھنو حضور چھڑی لا دے میں تے پھر او سمندرو تیز ہو بیندہ ہے. حضور فرما رہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ بَحْرًا اسی تے توڑے اٹھنو سمندر دی مثل پایا ہے. اور حضرت طلحہ دے گھوڑے دے حضور سوار ہو میں پھر اس سارے تو اگا نکلے. اگر ایک موقع حضور نے زندگی اچ کسی نو بخشیا ہے تے پھر اس دی برکت ختم نہیں ہوئی. تو جیڑے 14 صدیاں حضور دے نال روزے ستن اتھے برکت دی کوئی انتہا ہو سی نام ہی سمجھ آئے تے گواڑیاں واڑیاں کو لے صلاح مشورہ ضرور کیتا کرو. بھئی حضرت ابو بکر صدیق جیسی، عمر بن خطاب جیسی ہستی اور حضرت عثمان بن عفان جیسی ہستی، حضرت علی مرتضی شیر خدا، انہاں مقدس ہستیاں دے بارے کم از کم انہاں لوگاں کو پوچھا کرو کہ جنہاں دا نسب بھی ٹھیک ہوئے، جنہاں دی ماں بھی ٹھیک ہوئے. انہوں نے پتا اسی کے لوگ کتنی شان اور شوقت دے مالک ہیں. کم از کم میرے لجپال کریم آقا نے ایک دفعہ بیمار دے چہرے دے حضور نے ہاتھ پھیرے ہے، اللہ اس کو ہمیشہ واسطے صحت و عافیت عطا فرما دیتی ہے. اور اگر اسے محبت برے 692 ہجری چ وصال فرماون والے بندے دی گل کر لے تو کوئی ایڈی انوکھی گل بھی نہیں، کوئی تعجب بھی نہیں. بھئی ایک ایسا آدمی جو فالج زدہ ہوئے اور میرے نبی رحمت نگاہ التفات فرماون اور حضور اس دے خواب تشریف لایا من اور میرے لجپال کریم آقا نعمت گئے کس واسطے. پہلے تو سوچنا والی یہ گل ہے بھئی اگر 1.70 کروڑ لوگ ہیں تو ہر دے خواب بھی تے حضور نہیں آئے نا، تو اس سے واسطے تسانیا آمنائی تو ادائیاں جڑا سائیاں دا ہو سی. تو وجہ بات قسمت دی ہے نا، یقین تے ہوئی رکھ سی جس نو پتہ ہے میرا منہ اس قابل ہے. بھئی حافظ ابن قیم نے اس نے خود لکھیا ہے جلال افہام دے اندر اس حضرت سعید دا واقعہ کہ جو راتی چھاتے لیٹ دے ہوندے ہیں لیکن درود پڑھ کے لیٹ دے ہیں، وضو نال سمدے ہوندے ہیں، بغیر وضو تو کدی نہ سکتے. ایک ایسی خوش قسمت رات بھی آگئی کہ حضور انہاں دے اس بالا خانہ دے جلوہ فروز ہوئے. اور خواب وچ میرے محبوب نے انہوں نے اگے حکم کیا فرمایا کہ او منہ اگے کرو، میں اس بوسہ لینا چاہنا جس نال تسی درود پڑھ دے ہو. تو حضرت اگے سامنے لے تا ایمان بھی بکھیا ہے. حضرت سعید نے عرض کیتا حضور درود میں اس زبان ال پڑھنا، پر اے حجے ہوٹ اے زبان اس قابل نہیں کہ تسی بوسہ لو. تو میرے محبوب جس وقت اصرار فرمایا حضرت سعید نے عرض کیتا پھر حضور میری پیشانی دا بوسہ لے لو. تو حضور نے حضرت سعید دی پیشانی دا بوسہ لیا. تو میرے محبوب لجپال کریم آقا واپس چلے گئے. جدو صبح اٹھے تو پھر ہر طرف خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف خوشبو آ رہی ہے. جیڑا بندہ فوت ہونے والا ہے لکھن والا ہے 751 ہجری فوت ہو رہی ہے، ہن 1446 ہجری خود اندازہ لا لیا ہے 700 سال جو کوئی 5 سال کام بن دے لے. تو 700 سال پہلے جس دے خواب وچ میرے نبی دی جلوہ گری ہوئی ہے، حضور نے بوسہ لیا دیاں انہاں دے ویڑ جو خوشبو آ رہی ہے. خوشبو آ رہی تھی، سارے لوگ سارے دن اکٹھے ہو کے آگئے. آپ دی گھر والی بھی پوچھا کہ صحیح دسو تے صحیح، اور بھئی اتنی تو اڑگل قیمتی خوشبو آ رہی ہے اور اس خوشبو نال سارا محلہ بھی پوچھ رہی ہے. آسانوی اے مانوسی تاکہ ساڑھی بھی چلی جائے کہ اس خوشبو دا سبب کیا بڑھا ہے کہ تو اتنی قیمتی خوشبو لئیے. تو حضرت سعید نے آکھا میں بھی کسی اتار دی دکان تے دگیا کوئی نہیں، میں اسے پاک نیت نہ لیٹیاں درود پڑھتا رہی، درود پڑھ دیں اکھ لگ گئی. پھر منگیا تا کوئی نہیں پر بین منگیو آج کرم ہو گیا ہے. منگیا تا کوئی نہیں بین منگیو آج کرم ساتے ہو گیا ہے. اسی لیٹو یا سے بستر تے ستے یا سے سائیں آئے دیدار بھی بخشا ہے تے خوشبو تے پھر آمنی آئی نا. حافظ ابن قیم نے لکھیا ہے کام از کام اس گھر دی چھت تو جس دے نال کوئی دیوار نہیں، کوئی حائل نہیں کہ جس نال انہوں خوشبو نو کسے مقید کی تو اوپن جگہ ہی، لیکن سائیں دے آثار نال ساتھ دیں خوشبو ہم دی رہی ہے، ساتھ دیں خوشبو دی مہک اٹھ دی رہی. میرے لجپال کریم آقا نعمت جس طرف توجہ فرماون، جس غلام در چاون، اللہ نے میرے نبی نے اختیار بخشے ہے. رات ایک سوال آئی اور میری خواہش تھی اس وقت یہی آئی کہ میں کم از کم جملہ پیر صاحبوں دی موجودگی سناواں، لیکن شاید ایسا اتفاق نہ ہو سکیا. ایک شخص دعا کر رہی ہے اور آخ رہی ہے کہ اللہ میری اکھیں دے واسطے نال مین دے چاہ.
سارا کرم تین یاد ہے تو شکر سبحان اللہ تھوڑی جا کیا اے اللہ میری اکھاں دے واسطے نال مین دے چا اور فتنہ دور کر چا لوگا کیا بھئی پہلی باری ویکھیا بندہ بجڑا اپنی اکھاں دی نیاز نال بارش منگدا ودا ہے فتنہ آدھا ختم ہو جائے تو نہ پوچھا سارے ایسا کیوں کر رہے ہو پلیز ساڑی کوئی رہنمائی کرو بزرگو اے کیوں کر رہے ہو اس نے کہا میں اس واسطے آکیا کہ میری یہ اکھاں جن عبدالقادر جیلانی دا منہ ویکھیا ہے میری یہ اکھیاں کہ جنہ سرکار غوث اعظم دا چہرہ ویکھیا ہے تو میں تاں اس دی بارگاہ انہ اکھاں دا واسطہ دیتا ہے چلو میں جو بھی صحیح جس اندازے صحیح قابل صحیح ناقابل صحیح فہم والا صحیح غیر فہم والا صحیح لیکن یہ اکھاں ایک ایسے کامل نو ویکھ چکی ہیں لہٰذا مہربانی فرما بارش بھی دے دے تو فتنہ بھی دور کر دے تو پھر دیر نہیں فتنہ بھی ختم ہو گیا اللہ نے بارش بھی عطا فرما چھوڑی تو خود سارے پتہ ہے اگر مہر منیر پڑی بنے فیض احمد فیض جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا دی فضیلت آپ دی سمان عمری تعریف تصنیف فرمائی ہے وہ سچی واقعہ لکھیا ہے کہ سرکار تاجدار گولڑا ایک ایسے شخص نال ملاقات فرمائی کہ جس شخص دے بارے نظری آئی کہ شخص جس وقت دعا کر دے وے اللہ سے دے دے کیا اللہ جس وقت جس بندے واسطے دعا کر اللہ صحت عطا کر دیں دے تو سرکار تاجدار گولڑا گئے آپ نے پوچھا بھئی دس یہ اتنی وڈی کتوں پائی ہے کرامت بھئی تو جس واسطے دعا کرے اللہ صحت عطا کر دیں دے اس نے کہا سنا ہور دے کچھ نہیں ہویا میں بغداد سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی آپ دے روزہ دے حاضر ہویا اور میں جو ہی محل دے اندر داخل ہویا تو میں کیونکہ استغراق دی حالت سر جھکا کے بیٹھا ہوں اور جس نے دروازہ بند کرنا اسے میں نے ویکھیا نہیں اس نے بارو لاک کر دیتا ہے جس ٹائم میں ویکھیا دروازہ بند ہو گیا ہوں تے تہجد تو بعد کھل لینا پھر اتنی بڑی ہستی دا ادب و احترام کر دو یا میں استغراق کی جو اس سے چھوٹیا تو پھر میں ساری رات سرکار غوث اعظم دا روزہ بیٹھی رکھیا اور میں پھر ایک پال بھی نہیں بیٹھا کہ خلاف ادب نہ ہوئے تو میں اپنی نگاہ کیونکہ سرکار غوث اعظم دی میزار تو اٹھائی نہیں اور کچھ بھی نہیں اسے دی برکت میں جس وقت دعا کرا مولا صحت عطا کر دیں اللہ صحت عطا کر دیں تو کم از کم سوچو بھئی میں اس وقت سے مثال پیش کیتی ہے کہ ہو سکتا ہے پچھلی گال مار کے سمجھ چاہ گئی اسی بھئی جو ایک ایسی مقدس ہستی کہ جس نے وصال فرمایو 570 ہجری دے اندر 560 ہجری دے اندر اور جس دی ولادت ہوئی ہوئے 470 ہجری دے اندر ایسے شخص دی زیارت کرن والے دا کمال ہے جو روزہ ویکھ رہی ہے ایسے بندے دا ایک کمال ہے جو صرف آپ دی زیارت کر رہی ہے اللہ اس نے اتنا بلند بخت عطا کیتا ہے کہ جڑا آج بھی روزہ رسول سائیں در منہ کر کے سکتے ہوئے سمجھ نہ آئی پھر بھی کوشش فرما لینی ہے جو آج بھی اس حالت اس پوزیشن میرے نبی دے پہلو وچ لیٹے ہوئے تو کم از کم اے او مقدس ہستیاں جتے خیال و تصور کوئی نہیں اے صرف ہستیاں عشق نالی سمجھ ہم اس بغیر سوائے نہیں ہے کم از کم اتنے محتاط انداز استعمال فرما کے اپنی ظاہری زندگی نو بھی بچاؤ اپنی ایمانی زندگی نو بھی بچاؤ جو باطن دے اندر پوشیدہ ہے آخر 60 سال دو بعد کسے ہستی دے منہ متھے موڑی لگنا سے نامی یاد رہے پھر بھی گزارا کر لوے آخر کسی ہستی دے جا کے منہ متھے لگنا ہے اگر اتھو کسی ہستی دے منہ متھے نہ لگے تو کنیکشن پتہ نہیں کی دے اسی جس سائیں شفیع بن گیا ہے تو توڑ جنت تا کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اسے سارا دا ذوق مبارک ہے تو سبحان اللہ کہہ دیو میرے لجپال کریم آقا نعمت دی آمد اوکے پڑھ رہے ہیں یا محمدہ یا رسول اللہ یا محمدہ یا رسول اللہ ہر طرف خوشیاں دے آثار جس گھارج میرے محبوب نے قدم مبارک رکھے ہیں اس گھاروں تے میرے محبوب لجپال کریم آقا نے فرشتیاں دا طواف بنا دیتے ہیں فرشتیاں دا مرکز بنا دیتا ہے اے ہوئی تے گھر ہے کہ جتھے سارے عام بھی آ رہے ہیں خاص بھی آ رہے ہیں جتھے ملاقات بھی ہو رہی ہے جتھے دنیا دے فیصلے بھی ہو رہے ہیں میرے لجپال کریم آقا ہے نعمت دسترخوان تو زمانہ پل رہی ہے نعمتوں دی تقسیم ہو رہی ہے حضور 6 ماہ تک اس گھر وچ مقیم رہے آخرکار میرے نبی نے اس گھر وچ دین دی ارشاد شروع فرمائی پھر کوئی زیادہ وقت نہیں لگا 8 سال اللہ کریم دی طاقت نال میرے نبی نے کعبہ دے اندر اسلام دا جھنڈا بلند فرما چھوڑا کعبہ دے اندر اسلام دا جھنڈا بلند ہو گیا تے کتنے دن بھئی کعبہ تو دور رہنا پیا
8 سال نہ کئی دن 8 سال 8 سال بعد میرے نبی 10,000 دی جماعت لے کے گئے تو دسو کیڑا خوشی دا سما اسی جدو مدینے سفر فرمایا تے 5 لوگ آن جدو مدینے و مکہ دا سفر فرمایا 10,000 جماعت نہ لا رہی گئی کم از کم تھوڑا جیا کوشش کرنے بمدیے دین دی طرف توجہ کرنے بمدیے تو اللہ نماز دی توفیق دے رہا ہے اگر بندہ کوشش فرما لے تھوڑی جی تے اللہ نماز دی توفیق دے دیندے اگر تھوڑی جی انسان دین دی طرف رغبت کر لے اللہ دین بھی جلدی آسان کر دیندے سب تو انتہائی مضبوط دلیل دے کے ایمان بھری ایک دکھی کہانی سنا کے کہانی تے نہیں ایک ایسی علم دی داستان ہے کہ جو میرے واسطے بھی راہ ہدایت ہے تواڈے واسطے بھی راہ ہدایت ہے یعنی او دور کہ جس دور وچ حضرت امام احمد بن حنبل اور خود امام احمد بن حنبل فرمایا کہ اگر مست ہاتھ میں کوئی کوڑے مارے آنا تو او دا بھی پیٹ زمین نہ لگ بنے اتنے سخت کوڑے مارے جا رہے ہیں اس دوران آپ دا چرچا ہویا کیونکہ آپ بھی شہر بغداد دیں شہر بغداد آپ دا تعلق ہے اور اس جگہ دے آپ دی سزا شروع ہوئی تے اندلس سے جو ایک طالب علم نو پتہ چلیا کہ امام احمد بن حنبل بغداد ایک ایسے عالم دین ہے کہ جنہ تو بہتر آج استاد کوئی نہیں ملتا وہ اندلس سے جو سفر کر کے آئے تقریباً آج اندلس یا سپینوی لفظ بول دینا اس واسطے وہ آدمی آ گیا اور اس وقت اس سے عطا پتہ پوچھا لوگوں نے آکھا قبلہ تسی اس دورے چاہو کہ جس دورے امام تے فور شڑیل چ گزردا پیا سمجھ نہ آیا 5-7 بندن بہتوں سی آج کل تو واچ لسٹے چن 17 ایجنسی انہاں دے پچھو لگی ہوئی ہیں کوئی سلام نہیں دیون دندا کوئی مسافہ نہیں کرن دندا کوئی انہاں دا راہ نہیں دستا آپ آدن میں کئی لوگوں کو پوچھا کہ میں نے کسے صحیح پتہ نہ دسیا آخرکار میری جو تڑپ آئی دل دی بقی بن مخلد اس آدمی دا نام ہے جیسا کہ امام ذہبی نے سیر و علام نوبلا جس نقل فرمایا آخرکار آپ پتہ پوچھ دے انہاں دے بوے تے واقع ہے تو جس ٹائم گئے امام صاحب نے ملاقات فرمائی ملاقات بعد انہاں اپنا مدعا رکھیا کہ سونا میں اندلس سے چوتواڑے کولو دین سکھن آیا دین پڑھانا آیا تو اس ٹائم امام احمد بن حنبل نے فرمایا ایو جے بندے تے میں بھی لبدا ودا کہ مٹی چو ہیرے ملیں تے تراش کے بندہ انہاں نے پھر کھڑا کر چھوڑے جو ساری زندگی دین دا فریضہ ادا کر دے رہے ہیں لیکن تسی آئے ایسے وقت چو کہ جس وقت میں پڑھا نہیں سکتا سامنے پڑھا نہ لیندہ شوق بھی کیا ہے اسی امام نو صرف 4 تکبیرہ لیا دے انہیں بھائی دعا دسے آجا ہو سکتا ہے ساڑھی سیدھی ہو گئی نہیں نہ بھی یاد ہوئے پھر بھی اندازہ تو ہوندہ ہی ہے نا تو بھائی یہ جنازے تے یاد ہے جنازے تو اگے پیچھے یاد رکھنی پڑتی ہے ہو سکتا ہے مولوی نہ ہی لبے ابے نو غسل آپ دیونا پائے بننے یہ ذوق کوئی نہ اگر غسل ابے نو آپ بھی دیونا پایا جاوے تو پھر مجبوری تو نہ ہوئے ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہوئے مولوی نہ سکے تے پودر اگے کھلو کے 4 تکبیران تے پڑھائی جان دوئے نا تو بقی بن مخلد آکھن لگے سونا میں کیونکہ اتنا سفر کر کے آیا تے میں جو اجازت دیو تے میں کل بھکاری بان کے کاسا ہاتھ چلائے کے تے میں توڑے بوے تے صدا کرنم سا انوی علم دا شوق ہوندہ ہے سکتے روشانا اس تو وڈا بھی کوئی علم دا ذوق ہوندہ ہے کہ سونا مہربانی کر سو میں او کاسا ہتھی لئی ودو سا میں کیڑی بھیک منگنی ہے میں صدا بھی توڑے بوے تے کر سا تو تسی مینو خیرات پاون واسطے ہور کچھ بھی نہیں دیونا ایک حضور دی حدیث سنا دینی ہے فقیر دا کم چاہتا سبحان اللہ ایسا علم دا شوق ایسا علم دا ذوق اور پھر اس نے اپنا لباس تبدیل کیتا ایک بھیکاری والا لباس اختیار کر لیا صبح کاسا لے کے امام صاحب دے بوے تے آگئے اور روزانہ ایک حدیث سن دے رہے پھر لکھ دے رہے لیکن پھر بھی دل نو آکیا کہ ہجے بھی سیر نہیں ہویا چلو کدی تے قید رہائی ہوئی ہوئی سی نا کدی تے قید چ امام صاحب آوی ہوئی سی 4 سال بعد امام قید چ رہا ہو گئے اے او آدمی ہے کہ جو اس وقت تک گھر نہیں گیا جدو تک دین دا عالم نہیں بنیا کامت سے مگر اکابرین دی تاریخ پڑھو علم کتنی مشکل نال حاصل کیتا ہے اور اگر گھر آکے علی باتا صاحب بچے نے پڑھاوان والا مولوی لب دووے تو اے بی سی تو پہلے ضروری نہیں ہے سارے دا ذوق کوئی نا بھئی اگرچہ اس چیز سے آگئے تو خدا شاہد ہے کہ تواڈا بیٹا جو جملہ خیر زبان جو بول رہی ہو سی
مثلا جتنے لوگ تھے نعت پڑھ سننا تے نعت پڑھانے چو اپنے والدین مستا ثواب پیش کر سننا کر سن جو انہاں دے حصے چ نیکی آمنی اتنی نیکی انہاں دے والدین دے حصے لکھی ہوئے تو کم از کم سوچو کہ ایک نیکی اسٹیج تے نعت دی صورت جس انداز نال کر رہی ہے جس مقصد واسطے کر رہی ہے اولاد اچھی ہے تے او تحفہ والدین میں بھی مل ہے تو کم از کم صبح اٹھ کے قرآن دی تلاوت دی عادت اپنامنی چاہیے نال بچیاں اٹھا کے مسجد بازو پکڑ کے لے وینا چاہیے استاد دے سامنے بٹھا کے آکھنا چاہیے سانو ایک کم از کم قرآن پڑھنا چاہیے اگر ایسا دور آ گیا اور ایسی پاک گھڑیاں آ گئیاں تو ختم نبوت دے نعرے واسطے قبلہ ندیم سیالوی صاحب یا میرے جیسے فقیر نو آکھنا نہیں پونا بھئی نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت دا اس ٹائم سارے دے بچے لارے لا رہے حسن وڈے بھی نعرے لا رہے حسن وہ آکھ رہے حسن کہ اسی اس نبی دا کلمہ پڑھے ہیں اسی اس نبی نو نبی منے ہیں کہ جس دی اقتدائی سارے نبی آکھرن پیچھے سے امام دے اللہ اکبر جنہوں اللہ اتنا حسین و جمیل اتنی رفت ذکر شان والا نبی بخشے ہوئے انہوں کانا نہیں چاہیے انہوں ایو جیندہ جاگدہ نبی چاہیے ساڑھے نبی کل بھی زندہ حیات ہیں ساڑھے نبی آج بھی زندہ حیات ہیں اور میرے محبوب دے مشاہدات چوئے جیسا کہ اس بزرگ دے بارے گل پہ کر دے اسے تو ہم چھوڑن لگے ہیں سبحان اللہ تاکہ کام مقدف ہے میرے لجپال کریم آقا نعمت تاجدار کائنات اسے آدمی دے آگئے نال کھڑے ہو گئے حضور لجپال کریم آقا نے فرمایا اٹھ بھئی جو لکھے سنا کھڑو تو سونا وہ کیا آکھن لگا اسے کہ جی میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا جس نو فالد رولائے ہوئے 3 سال دی اس نے مسافت کٹی ہوئی ہوئے او بندہ اٹھی کے سناون دے کوئی قابل ہے تائیں تو میرے محبوب ناز چاکے اسی میں کوئی او بادشاہ تا نہیں کہ جڑا سارے نال سیادے چھوے تے دکھ دی گھڑیے چنوے میں او کائنات عرش و فرش دا بادشاہ جو سکھ چی نال ہونا دکھ دی گھڑیے چی نال ہونا ہے تو اس نے پھر عرض کیتا سونا پھر ہوئیو جے کوئی مہربانی دا معاملہ فرماؤ تو پھر میرے نبی سائن نے انہوں نے جسم تے ہاتھ پھیریا جس نے ایک باری جسم تے ہاتھ پھیریا اللہ کل سے دے چھوڑی اسی تو جنہاں دے کل سائن قرآن لکھائیں دے رہے ہیں انہوں دے بارے بندے دے بچے بڑھیں گا پھر عدب و احترام دے لہجے جا کے کسر مسئول میرے لجپال کریم آقا نعمت تاجدار کائنات نے ہاتھ پھیریا بندہ ٹھیک ہو گیا جس سے بندہ ٹھیک ہو گیا پھر سائن نے اس کو ساری ناز سنی تو پھر حضور آتا ہے انہیں کچھ فقیروں پہ پیاری ایسا خود بیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو ایوی تا کہنا آتے حضور دا واسطے ہور تا کسے دا ہی نہیں نا تو میرے لجپال کریم آقا نے متنات سنیے سیاہ دیتی ہے کم تا مک گیا ہی کیا کہ ہور کوئی راندہ ہے قبلہ گل بس بات ختم آئی لیکن میرے نبی نے اپنے موڑیاں تو لا کے چادر کرا کے آکیا کہ ساڑی ناتاں کو عشق پڑے خالی کدی نہیں رکھیا اسی نواز این دے دے ہیں تو پھر ویک لو جو چادر دے گئے ہوں منگن والے تے نہیں منگی کہ سائیں مڑ میں چادر بھی دیتی جاؤ ایتے شاہ عبدالرحیم نے آکیا سائیں سیاہ دیتی ویندے ہوں نال اپنی واللیل دے 2 بال مبارک عطا کر دیو یا اس حسین داڑی دے بال عطا کر دیو کہ جنہ تے پسینہ آوے تے موتیاں دے قطرے ٹھپک رہے ہیں تو اے ہر کسی دیئے کہ ایک آخرے آکے اکھی چاہی دیاں تو میرے نبی فرمایا جنت لیلہ مائی صاحبہ انہا کہ حضور میرا بھی مرگی دا مسئلہ ہے مہربانی فرماؤ میرے نبی فرمایا کہ اگر تو صبر کر لیں تو جنت مڑ ساڑھے کھاتے جا گئی دعا دا ہی واقعہ سیاسی تجی لکھیا ہے جس سے میں عورت نو گل کیتی گئی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مفصل بات فرمائیے فرمایا قتادہ بن نعمان انہاں دی اکھ دا مسئلہ ہے انہاں اکھ مانگ لئی تے مائی صاحبہ نے جنت صبر کر لیا اس دا فرق کیا ہے بھائی صاحب گل تو قابل غور ہے نا بے ایک بدلہ منگ رہی ہے کہ اکھ دے دیو دوسرا صبر اپنے آپنوں محو کر رہی ہے لیکن اس مائی صاحبہ نے اتنا آکھیا کہ حضور جس سے میں دورہ پاوے نا پھر دعا فرماؤ کہ میرا ستر عورت میرا پردہ نہ کھولے حضور نے دعا فرمائی پھر مرگی دے دورے پہ پھر پردہ نہیں کھولیا تو شاہ صاحب نے لکھیا ہے کہ قتادہ بن نعمان آخرین سونا کہ جس اکھ نال بار بارے چہرہ وینے ہیں بھئی ایک تا موڑی آئی نا وانڈ بھی کیا ہے فرمایا سونا جس اکھ نال بار بار توڑا چہرہ وینے ہیں اگر ایک اکھ توے چہرہ او جل ہو گیا سن جنت نو کے کرنا ہے اگر وہ لحظہ گھڑی بھر جس نال زیارت کر رہے ہیں اگر وہ موقع نہ ملیا سی اکھ نو کے کرنا ہے سونا اکھ ساڑی فرمائش دے تے جنت پھر توڑی غلامی نہ آ ہے نا تو تائیں تے نبی نو وضو کریں دے ہیں باقی حضور نو پیار آ گیا ادھی رات دا ٹائم آئی حضور دا تہجد دی گھڑی آئی تے پھر یعنی وہ خوش قسمت لوگ کہ جڑے ساری رات حضور دے بوے تے پانی لے کے کھڑے رہن دے مصلح لے کے کھڑے رہن دے کہ جدو سائیں اپنے کاشانہ اکتا سے جو بے رامن تے پھر آکھنا نہ پوے عبداللہ ابن مسعود تو سی کتے
کتے ہو زید نو یہ نہ پوچھنا زید نو یہ آواز نہ وے کہ تسی کتے ہو اسی پہلے بھی چوکرنے میں نوکری موجود ہوئے ہیں او کروا پانی دا لوٹا پانی دا دے کے وضو کرا رہے ہیں تو میرے نبی سنگ جو چہرہ بھر کے ویکھیا فرمایا ہوں منگلہ جو منگنے بھئی کامس کا ماؤ تو صحیح دین دی طرف آونا دوڑا کام میں رنگڑا اے نبی دی ذات دا کام ہے تو جس ٹائم ایک گل ہوئی مسلم شریف دی حدیث سے پاک کے میرے نبی نے فرمایا سال دو تا منگ جو منگ سے میں دے چھڑ سا تو جس ٹائم حضور نے گل کی تھی تو سامنے آلے نو تو میرے طرح ہوندہ مولوی تو واقعہ بھئی 5-7 کروڑ دیو بھئی کام کٹھا ایک واری موقع ہونے تو بہتاری ہے بھئی تو اڑی گل دی کی تھی نہیں اللہ رزق حلال ہے سارے اندر برکت پائے توڑا موڑ کوئی نہیں سارا دا یہ نا وہ ای آخ رہندے سونا کہ اچھا جیا گھر ہوئے 2-4 نوکر چاکر ہوئے 2-4 گھوڑے ہوئے نوکر چاکر ہوئے وہ اٹھائیں جس طرح پیرہ نے گھوڑے رکھے ہوئے بھئی ہون گھوڑے باج گزارا نہیں ہوتا سمجھ نہ آئی فر بھی گزارا کر چھوڑے تو کم از کم پیر گھوڑا اس دا کڑیالا ناپ کے سونا نہیں لگتا پیر جدو مرید دا کن ناپ کے مسجد لائے وجہ سونا لگ رہا ہے گلال اتفاق ہے کہ نہیں اگر ویسے سائیں دی طرف تائیدی ہو گئی ہے تو میں بڑا مطمئن کہ 12 ربیع الاول ہوں مسجد شہر شاکری تقریر آئی تو 5 دن دن آندے 5 پیر میرے پیچھے آنے تو پیر سید علی جواد شاہ حمدانی آپ دا اللہ سایہ سلامت فرمائے تو سب تو بڑی داد دے رہے ہیں تو میں نے لگدا کہ میرے سائیاں دا دل اس پاسے حقیقت پسند ہے میں نے خوشی آئی اور ایک گل ہے تو پھر اس تو بڑا دے کوئی نہیں ہو سکتا اس سب تو بڑی خوشی ہے تو کم از کم پیر گھوڑے نوائے تے مرید نو آکے تیری جنت پکی ہے سارا گھوڑی نے موڑی نہ سمجھا پھر بھی گزارا کرے بھئی تو ساڑھے گھوڑے نوائی رکھ تیری جنت پکی ہے جنت این پکی کوئی نہیں ہونی جنت این پکی ہونی جویں با یزید بستامی آکھے کہ بھئی 2 سال جو سارے لنگر دے ٹکڑے بھیڑ بنے تو دوئے آنے رونا رویا ہونا کہ سائیں مہربانی کر دے ہو اے سارے توڑے بچے تبرکاتے کھاویں دے مہربانی فرمائے نہ کہ کرو سانی دے وے اے مہربانی کرے سانی دے وے تو با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا صرف ٹکڑے نال کام کوئی نہیں چلنا جی میں راتی اساں کھلے ہونے اللہ دی بار گئے نال کھلے بھی کرنا ٹھیک ہے نا کام از کام اے تہائی اس دور دی گل اور وہ کائنات دا وڈا صوفی گل کر رہا جس امام جعفر صادق دی نگاہ جو دین پڑے ہیں سبحان اللہ ایسے مقدس آدمی نے گلہ کی دیا تو کام از کام ایسے لوگ ایسے پیر ایسے کامل رہنما کہ جو اپنے روزے چھپائے کے موہنوں دین چشتی اجمیری دی ڈیوٹی لا چھوڑن پیر زمانہ نہیں ہو جا چاہیے سارے دی خواہش ہے کہ کوئی نہ اگر ایسے پیر اس دور میسر آئے تو پھر ہر ایک نو نہیں آکھنا پمنا کہ اٹھو ختم نبوت واسطے جدو میرے پیر دی گڑی ختم نبوت دی چوکی داری واسطے اگے نکل گئی مرید آپ پہ بھی دوڑ رہے ہو انہیں ہو سی کہ نہیں اور کام از کام میں سب تو بڑا سارے نو میری طرف منت سمجھ لو یا نصیحت سمجھ لئی کرو طیبہ شریف اگر موقع ملے تو پیر سید علی جواد شاہ دی مجلس کلیں بیٹھے کرو ٹھیک ہے گل ہے کہ کوئی نہ اور میں 4 روز پہلے گیا اور پہلے جا کے جس ٹائم حضور بخش کیونکہ موجودہ امام جو سلطان العارفین برہان الواصلین دے قدمیں کھڑو کے نماز پڑھیں دے تو میں جس ٹائم انہاں اگلے دن گل دسی ویسے پیر صاحب اور اندائی انتہائی عقیدہ دا تعلق کے انہاں دے نال تو انہوں پتہ ہے بھئی صاحب زادہ حمید سلطان دے صاحب زادے اس ٹائم پاکستان دی سب تو پولیس دے محکمہ سینئر پوسٹ دے سب تو سینئر پورے پنجاب لیول دے تو جس ٹائم 15 شعبان المعظم دی رات دا میں حضور بخش صاحب پہ آکھیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں ملن واسے اگے ودیا تو میں نے کہا کہ حضور بخش تسی پیچھے ہٹ جاؤ آج شعبان دی رات ہے مجرمہ چھٹنا ہے تو میری بھی کوشش میں بھی چھوٹ بنا مجرمہ چھوٹنا ہے میری کوشش میں بھی چھوٹ بنیا میں نفل پڑھا لگا تو میں جلدی نال کوشش کی تھی میں مسلح بچھاوڑ لگا سونا اتھے نماز پڑھو تو اس ٹائم انہوں جواب دیتا جے شہزاد سلطان مسلح دے آگیا نفل کہیں پڑھا دے تو جی میں عام لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا نفل آج اتھے سلطان دے قدویں میں نے بھی کھڑے ہو کے پڑھن دیو قبلہ جدو ایو جیاں چیزاں پائیاں ویسے اتنے بڑے عہدے دار لوگ اور اتنی بڑی مسلط نشین دے وارث لوگا دے تو کم از کم لوگ دین تو دور نو سے لوگ دین دنال وابستہ ہو اور اگر یہ چیز سنبھال لے جائے جس معاشرے نو کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں اور جس پیر نو نماز چنگی نہیں لگ دی پتہ نہیں او پیر مریدن کی میں چنگا لگ رہا ہے
مزاج ہے کہ کوئی نہ مزاج ہے تو سبحان اللہ کہہ دیو کچھ بھی نہیں ہوتا بھئی پیر نو نماز چنگی نہیں لگ دی ہوتا تو ساڑی غلامی ہے نماز ہے چیئے واہ جی واہ بھئی جے سارا کام انہیں نماز ہے چلتا تے حضور دے کھڑے دور سارے نماز ہے چکینا میرے نبی نے 3 قضا پڑھوائیاں بخاری کھول کے ویک لوے آئے غزوہ خندق دے موقع دے 3 نمازہ رہ گئیاں استاد خالد صاحب سبحان اللہ بڑھ دے تسی بھی گزارا کر گئے 3 نمازہ رہ گئیاں نماز عشاء دا وقت آ گیا حضور نے ظہر بھی قضا پڑھائی عصر بھی قضا پڑھائی مغرب بھی قضا پڑھائی حالانکہ میرے نبی تے 3 نمازہ تے جنت پہ دین دے آنے اس سے کہ 2 نہیں پڑھی ہوں دیاں 3 پڑھ سکنا 5 پوریاں نہیں ہوں دیاں میرے نبی فرمایا 3 دی زمانہ تو دے جنت دی زمانہ ساڑھے کو لے لا جتے سارے میرے نبی دی ذات واللہ کامل اختیار بخشن اس سے میرے نبی نے 3 قضا پڑھا کے دسیا جدو میرے دورے پڑھنیاں بندیاں او کیڑا پیر ہے جس سے دورے سارے نماز ہے اگر نماز دائی تصور ہے تو کم از کم ساڑھ کو اللہ دے لوگ جی نماز تے قیم ہو گئی ہن کے ہی پڑھن دی لوڑ ہے امام حسین نے فرمایا قیم انج نہیں ہونی قیم انج ہونی جی میں کیتی سکتا حق کے نہ ہی سمجھ آئے میں ان چھوڑن لگا ماخری دے 10 منٹ جوش دے ہوندے ان پر موڑی تو سبحان اللہ کوئی نہیں آکی میرے لجپال کریم آکے نعمت اے نماز پڑھائی امام حسین نے ایک کربلا نماز پڑھی امام علی مقام نے کربلا نماز پڑھ کے دسیا نماز جی ہومنا نے تو پھر اینج ہونے نے جی میں تسی آگ رہے ہیں نماز کسے ہی نماز نہیں ہومنا کائنات سب تو وڈے مرشد دا نام محمد ہے سمجھ نہ ہی آئے پھر بھی گزارا کرے تنال درود پاک حضور دا نہ آیا سارے پڑھ لو صلی اللہ تعالی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میرے نبی نے کیا فرمایا اس غلام نو کہ جو منگسیں دے دے سا سل دو تا جو سوال کر سو عطا ہوئی سی جس سے حضور نبی رحمت ایسی گل کی تھی تو سامنے والے نے پلاٹ کوئی نہیں منگیا سامنے والے نے کوئی لمبی عمر کوئی نہیں منگی میں آج تائیں حیران ہونا بھئی پیران کو لی وائن کے بندے دعا کریں دن کہ اللہ اس وری فصل چوکھی برکت پائے تو جدو پیر کو نماز دعا لے کے آمنیا فصل تے برکت پائی وینی آئی ان کاماز کام سٹیج تے میرے سمیت مبشر سائم تک کسی بھی 5-5 کلے کے نہیں دائیں دے گڑھے اللہ اسے ملا دے برکت پاؤں اسی اچھی برکت ہونی ہے کام از کم دین الوبسہ ریلیٹڈ راسو برکت ہی برکت راسی تو سائل ہوئی پتا کہ نبی سائیں دے ہوندیاں کوئی اور شاید نہیں منگی وہیں دی بس نبی دے ہوندیاں نبی ہی منگیا وہیں دی حضرت سعد نے کیا رشتہ سعد بن ربی میرے نبی فرمائے جو سوال کر سو میں دے دے سا تو صحابین پتہ ہی جو سائیں جنت در ہاتھ کریں تے انگور توڑ لیں دن کوئی دیونا ایڈاؤ کا کوئی نہیں لیکن حضرت سعد بن ربی نے آکیا سونا میرا ہی کوئی سلہ ہے میرا ہی کوئی بدلہ ہے میری ہی کوئی جزا ہے جگر دین دے ہو تو پھر میں نو جنت جی اپنا انہیں رال ہمسایا پڑوسی رگیا ہے تاکہ میں جنت جی توڑے خادمہ شمار ہوا تو پھر وہ کیا ہے دریا رحمت ہے مقدہ نہیں بعض لوگ اتنے لفظے او پڑھ دیں لیکن میرے قبلہ استاذی المکرم حضرت غلام نصیر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اوا غیر ذالک او دا معنی یا او دا معنی کیا ہا کہ سائل آخریا کہ حضور میں نو اپنا گواڑ دیا جنت میرے نبی سائیں فرمایا او غیر ذالک پہلے بھی تو ساڑا گواڑ دیتے ہیں جج ہور بھی کوئی منگنا چاہیں تو محمد دیون واسے تیار آج اگر اس سے علاوہ بھی کوئی سوال کرو تو میں دیون واسے تیار ہاں حضرت سعد بن ربی نے کہا حضور میں راج گیا کہ جسوں بنا قیمت اگر توڑی جنت سنگت مل ونجے ہور خدا تو کے لے لے تو کم از کم حضور دی بارگاہ چو یا پیر دی بارگاہ چو دعا کرامان دا مقصد ہے یہ ہے کہ میری صبح دی نماز تے اکھ نہیں کھل دی جیلے شیطان میں چھڑیں دا اکھتاں کھل دی سمجھ نہ آیا پھر بھی گزارا کریا ہے بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہون شیطان واٹا کھلوے تے آزان تے آکھ لگ دیئے تو پھر جتیاں دے بارے ایک سپیشل جو جملہ ہے توڑی جازدان موڑا کھڑ لگا جتیاں دے بارے آکھ کے جان چھڑاؤں جلدی جلدی سبحان اللہ تے آکھ چھڑو بھئی بڑا ٹک ٹاک دے جملہ کافی وائرل ہو جائی تھے میں پھر آکھیا چلو انہوں نے سنا چھوڑا او پیر سید احمد رضا شاہ شجب آدھی آکھ رہے ہیں کہ میں پروگرام تو ویندہ پہ ہم رات ادھی رات دا ٹائم میں راہ بھول گیا تو میں ایک سون تاڑی سون جان دے ہونا سڑی بولی ہے تو میں نے ایک او اگے جا کے مالج بندہ نا جٹ لیٹ ہویا ملیا تو میں گیا میں کہ اس کو راہ پوچھنا تو جلے میں گیا نا تو اس جتی ایک سجے پاوے تلے ایک کھبے پاوے تلے دیتی ہو جائے سواد آوے اسی آجی جاسان تو پتہ ہے نا
بھئی ایک سجے پاوے تلے دوئی کھبے تلے تے میں راہ پوچھن تو پہلے پوچھا سونا ایک جوتی پاوے تلے کیوں دیتی ہو سکتا تین پتہ نہیں بہنی سلطان کتے چالیں چلو سمجھ گا جی ہم نے چلو بھائی تارک تسی مسکرائے ہو سارے ہم دسیا ہے میں اس واسطے جوتی پاویاں تلے دیتی ہوئے کوئی کتا نہ چال ہے تو میں بڑا ڈرنا بھائی محفلی تے سارے مومن آئے ہوئے اندر پریشانی محسوس کیا بات بھئی محفلی تے سارے مومن آئے ہوئے تو جوتی کون چالے نہیں جائے لہٰذا اپنی طبیعت نو سنبھال دیا رکھنا ہے کہ کوئی کتا جوتی نہ چالے سارے احتیاط برسو اللہ پاک لنگر دی برکات بھی سان نصیب فرمائے محفل دی برکات بھی نصیب فرمائے حضور شیخ طریقت شیخ کامل اسٹیت جلوہ فروز آپ دی زیارت بھی مستفیض ہوندے راسو اللہ پاک سانوں دارین دیا ساتھا تو مالا مال فرمائے کیونکہ اگے رائٹ دا وجہ دا ٹائم آئی تے لگ دا ہے ٹائم سوگے چلا گیا وما علیشہ الا البلاغ المبین جزاک اللہ ماشاءاللہ